اور شہزاد اکبر نے جھوٹے الزامات لگائے، اس کے لیے آج یہاں کا جو سب سے بڑا اخبار ہے ڈیلی میل، اس نے آج معافی مانگی ہے کہ ہماری خبر جھوٹی تھی اور ہمیں کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ جو الزامات عمران خان کے کہنے پہ اور شہزاد اکبر کے کہنے پہ انہوں نے لگائے تھے شہباز شریف صاحب پہ، منی لانڈرنگ کے اور اس کے بعد کرپشن کے اور مس یوز آف آفس، مس یوز آف فنڈز، اور اس کے بعد جو انہوں نے یہاں پہ کک بیک کے الزامات لگائے تھے، تو سب کے بارے میں نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی کچھ عرصہ پہلے کلین چٹ دی ہے شہباز شریف صاحب کو، اور پھر کل یہاں پہ جو ڈیلی میل ہے اس نے معافی مانگی ہے شہباز شریف صاحب سے۔ اب یہاں پر یہ برطانیہ ہے، یہاں پر پی ایم ایل این کی حکومت تو نہیں ہے، یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں ہے، یہ کسی اور پاکستانی سیاسی پارٹی کی حکومت نہیں ہے۔ ایک ملک آزاد ملک ہے اور عوام کی حکمرانی ہے، ڈیموکریسی ہے، وہ ملک یہ کہہ رہا ہے اور اس ملک کی یہ رپورٹ ہے، اس ملک کے اخبار نے یہاں پر معافی مانگی۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کسی کی اپنا معصومیت کا اور کسی کے اپنا جو بالکل کیا کہنا چاہیے بے گناہی کا۔ میاں صاحب پچھلے یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ عمران خان کو اور شہزاد اکبر ان کے ساتھیوں کو بھی، ان کی پارٹی کو بھی اپنا سر شرم سے جھکانا چاہیے۔ ہم نے پاکستان کو اور پاکستان کی سیاسی لوگوں کو ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی ہم نے بدنام کرنے کے کوئی بھی جو ہے وہ کسر نہیں چھوڑی، لیکن اللہ تعالیٰ نے الٹا ان کو جھوٹا ثابت کیا ہے۔ میاں صاحب، نیشنل کرائم ایجنسی ہو یا ابھی یہ ڈیلی میل، اس سے پہلے کاوے جو موسوی تھے انہوں نے بھی باقاعدہ میڈیا پہ آ کے معافی مانگی کہ مجھے استعمال کیا گیا، لیکن یکے بعد دیگرے یہ سارے معاملات آ رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ عدالتیں برطانوی ہیں، تو اس سارے سلسلے کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ چیزیں تھیں جو کہ آپ کو بدنام کرنے کے مقاصد تھے اس کے پیچھے، یا کیا وجوہات تھی اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ بہت ثبوت پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور جسٹس شوکت صدیقی کیا کہہ گئے ہیں، ارشد ملک صاحب کیا کہہ گئے ہیں، خود ثاقب نثار کی آڈیو لیکس آئی ہیں، یہ سب کس چیز کا ثبوت ہے؟ ہماری بے گناہی کا ثبوت ہے، اور ایک دن میرا خیال ہے کہ وہ بھی چیزیں سامنے قوم کے سامنے آئیں گی۔ ابھی مریم کے حق میں فیصلہ آیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ کوئی ہمیں شواہد نہیں ملے، تو اب بتائیں مجھے کہ یہ سب کچھ اپنی پاکستان کی اور پاکستان کی سیاسی قیادت کو بدنام کرنے کے لیے کیا سازش کی گئی تھی؟ عمران خان کو اتنا سوچنا چاہیے، یعنی خود اس کے اوپر اتنے الزامات ہیں، ثبوت آ گئے ہیں، صرف الزامات نہیں ہیں، ثبوت آ گئے ہیں، بچے کے منہ پہ وہ ثبوت آ گئے ہیں۔ ابھی جو آپ سن رہے ہیں جو توشہ خانہ کے حوالے سے، اور ابھی اور بھی بہت سارے کیسز ان کے خلاف ہیں، جو شخص خود کرپشن میں بالکل سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ اپنا ملوث ہو، وہ دوسروں پہ الزامات لگائے کرپشن کے، اور پھر ان دوسروں کو یہاں کی عدالتوں سے اور یہاں کے جو حکومتوں سے سرٹیفکیٹ ملے جو ہے ان کی بے گناہی کے، اور پھر معافی مانگی جائے یہاں کے اخباروں کی طرف سے کہ جی ہمیں معاف کر دیں، ہم نے غلط خبر چھاپی۔ اب بتائیں، فرق آپ خود محسوس کریں، دیکھیں ان چیزوں کو سمجھ کے پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ اگلا قدم اٹھائیں۔ میں پاکستانی قوم کو بھی کہوں گا کہ پاکستانی قوم کو ان سب چیزوں کی طرف بڑے غور سے دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ یہ سب 2018 جولائی ابو دھابی ایئرپورٹ، آپ نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ کروانے والے اور ہیں، لکھوانے والے اور ہیں، اس کے پیچھے وہی بات ثابت ہوئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ کو باہر بھیجا جاتا ہے، کبھی اندر آنے دیا جاتا ہے۔ یہ سسٹم کب تک چلے گا؟ یہ کس تک یہ سرکل چلے گا جب آپ کی بیٹی سمیت آپ کو گرفتار کیا گیا؟ ہم تو مفت میں ہی اپنے اوپر کیس بنواتے رہے یا بنائے جاتے رہے ہم پر، ہمیں تو مفت میں جلاوطنیاں بھگتنی پڑی، ہمیں تو مفت میں
जेलें भुगतना पड़ी। कभी बताएं, मेरे ऊपर तो हाई जैकिंग का केस भी बना दिया गया था। कौन सी हाई जैकिंग आज तक सामने आई है? मुझे बताए ना, पाकिस्तानी कौम भी मुझे बताए कि उन्होंने कोई पूछा कभी किसी ने कि जी ये जो है ये क्यों हाई जैकिंग का झूठा केस नवाज शरीफ पे बनाया गया था। ये बाकी भी केसेस देखें, मुझे बताएं कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तो क्यों नहीं ली? उसके बावजूद जो है वो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मुल्क का वजीर आजम, 24 करोड़ अवाम का वजीर आजम, उसको सिर्फ एक यानी कि 10,000 माहाना जो रियाल जो है उसकी अपना तनख्वाह अगर वो नहीं ली गई तो उसके नतीजे में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और पाकिस्तान का आज ये असर कर दिया जो आप और मैं देख रहे हैं कि गरीब आदमी की मत मारी गई है। बेचारा अपनी रोजी अपना नहीं कमा सकता, ना अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकता है। वो जमाना था 2017 जब पाकिस्तान बिल्कुल तेजी से बुलंदी की तरफ जा रहा था। उस वक्त आप देखें क्या थी कीमतें रोजमर्रा की अशिया की।